السلام علیکم، میرا نام ہے نوید شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں سپر ٹیم یوٹیوب چینل۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل ہونے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو آج جہاں مضبوط معاشی اور اقتصادی استحکام کی ضرورت ہے، وہاں انہیں اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے جدید خفیہ سیکیورٹی ایجنسیوں کی کارکردگی کا قیام بھی ناگزیر ہے۔ وہ ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے اپنی ملکی اور قومی سیکیورٹی کے لیے قائم کی اپنی خفیہ ایجنسیوں کی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنے قومی بجٹ کا ایک کثیر حصہ ان اداروں کے استحکام کے لیے وقف کر رکھا ہے، دنیا کے کئی غیر ترقی یافتہ ممالک پر حاوی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر کے کئی ممتاز تحقیقی ادارے ہر سال مختلف ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارکردگی کو سامنے رکھتے ہوئے ٹاپ 10 انٹیلیجنس ایجنسیوں کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس انتخاب کے بعد ان 10 ایجنسیوں کا ہر پہلو سے تجزیہ کرتے ہوئے انہیں نمبر 1 سے 10 تک ترتیب دیا جاتا ہے۔ یہ بات کس قدر خوش آئند ہے کہ گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI اول نمبر پر آ رہی ہے، یعنی دنیا کی 10 بہترین خفیہ ایجنسیوں میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی انٹر سروسز انٹیلیجنس یعنی ISI ایک ایسی ایجنسی ہے جو نمبر 1 پوزیشن پر ہے۔ پاکستان کا یہ عالمی اعزاز بلا شبہ افواج پاکستان کی اعلیٰ پیشہ ورانہ کارکردگی اور غیر معمولی تربیت کی مرہون منت ہے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں کسی بھی ملک کے دفاع کے لیے ناگزیر ہوتی ہیں۔ ملکی سلامتی کی راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی حکمت عملی میں ان کا کردار انتہائی کلیدی حیثیت کا حامل ہوتا ہے۔ پاکستان سے دہشت گردی کے خاتمے اور ضرب عضب کی کامیابی میں ISI کے کردار سے پوری دنیا بخوبی آگاہ ہے۔ بلوچستان میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کی گرفتاری نے پاکستان اور بھارت میں تو ہلچل مچائی ہی ہے، لیکن اس گرفتاری کے حوالے سے دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بھی ایک اہم کیس سٹڈی کے لیے مل گیا ہے۔ کسی بھی غیر ملکی جاسوس کی گرفتاری ہمیشہ ایک بڑی خبر ہوتی ہے۔ اس گرفتاری میں بھی ISI کا ہی کردار تھا۔ کراچی کے حالات کو کنٹرول کرنے میں بھی ISI نے مرکزی کردار ادا کیا۔ سیاست کے اتار چڑھاؤ کا بیرومیٹر انٹیلیجنس رپورٹس ہی ہوتی ہیں۔ ہر حکومت یہی چاہتی ہے کہ وہ آئندہ آنے والے واقعات سے احسن طریقے سے نمٹ سکے۔ اس حوالے سے انٹیلیجنس سے متعلق افراد کا حکومت کے اہم افراد سے قریبی رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اس رابطے کی بنا پر انٹیلیجنس افسران حکومت کو معلومات فراہم کرتے ہیں، وہاں وہ سیاستدانوں اور بیوروکریٹ سے متعلق ایسی معلومات تک رسائی بھی حاصل کر لیتے ہیں جن سے بوقت ضرورت رہنمائی لی جاتی ہے۔ پاکستان میں ISI کا قیام 1948 میں برطانوی آرمی آفیسر میجر جنرل R. کیتھوم نے کیا۔ وہ ان ایام میں پاکستانی آرمی کے ڈپٹی چیف آف سٹاف تھے۔ ISI کا بنیادی کام ملک کے اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کو محفوظ اور مضبوط بنانے میں معاونت کرنے کے ساتھ ساتھ مسلح افواج کے مختلف کیڈرز کی پیشہ ورانہ نگرانی کی رپورٹس تیار کرنا اور ملک میں موجود غیر ملکیوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا ہے۔ عالمی پس منظر میں سوویت یونین، اخوان وار، امریکہ افغانستان جنگ، سی پیک اور خطے کی بدلتی صورتحال کی بدولت ISI کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے۔ ISI دنیا بھر کی 10 بڑی ایجنسیوں میں سب سے کم اخراجات سے چلنے والی ایجنسی ہے۔ کہتے ہیں کہ کامیابی وہ ہوتی ہے جس کا دشمن بھی اعتراف کرے۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سابق چیف SA دولت نے اعتراف کیا تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین ایجنسی ISI ہے۔ ISI کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا میں وسیع ترین نیٹ ورک کی حامل خفیہ ایجنسی ہے۔ اس کے ایجنٹس کی تعداد کے بارے میں عوامی طور پر کبھی نہیں بتایا گیا، لیکن ماہرین اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کے پاس 10,000 سے زائد ٹاپ سیکرٹ ایجنٹس موجود ہیں۔ اگرچہ ایک عالم پاکستانی جوہری اثاثوں کا مخالف ہے، لیکن یہ ISI ہی ہے جس نے دنیا بھر کی خفیہ ایجنسیوں کے ناپاک ہاتھوں کو ہمارے ایٹمی اثاثوں سے روکے رکھا ہے۔ ISI ہر روز حالت جنگ میں ہوتی ہے۔ ISI کے کئی کارنامے ایسے ہیں جو دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی نہیں کر سکی۔ ISI جاگ رہی ہوتی ہے تو پوری قوم بے فکر ہو کر سوتی ہے، اور دشمن یہ سمجھتا ہے کہ جب تک ISI موجود ہے اس کی پاکستان کے خلاف کوئی بھی بڑی سازش یا براہ راست کارروائی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ دوسری نو انٹیلیجنس ایجنسیز کا مختلف تعریف کچھ اس طرح ہے۔ امریکہ کی CIA سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں میں سب سے بڑی ہے۔
اس کے دائرۂ عمل میں ان تمام ممالک کے اعداد و شمار اکٹھا کرنا ہے جو کسی بھی طرح سے امریکن پالیسیز پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک سویلین انٹیلیجنس ادارہ ہے جو امریکہ کی قومی سلامتی کا ضامن ہے۔ یہ کئی بار امریکہ میں دہشت گردی کی سرگرمیوں کو روکنے میں ناکام بھی رہی ہے۔ اس میں 9/11 کا واقعہ سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ CIA افغانستان میں بھی ناکام رہی ہے۔ برطانوی انٹیلیجنس ایجنسی MI6 ملٹری انٹیلیجنس سیکشن 6 کا ہیڈ کوارٹر لندن میں ہے۔ برطانیہ کی اس خفیہ ایجنسی کا نام SIS ہے، لیکن عوام میں یہ MI6 کے نام سے مقبول ہے۔ 1994 تک اس ایجنسی کو سرکاری طور پر تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اسی لیے اسے مؤثر ترین ایجنسی مانا جاتا تھا۔ برطانیہ کے بیرونی مفادات کا تحفظ، دہشت گردوں اور ان کی تنظیم کا کھوج لگانا، ملکی سلامتی کے خلاف دشمن قوتوں پر نظر رکھنا اور برطانوی شہریوں کی حفاظت کرنا اس ایجنسی کے بنیادی مقاصد ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ میں مبینہ طور پر اب ایک ایسے قانون کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے جس کے تحت ملکی سیکیورٹی ایجنسی MI5 اور پولیس کے خفیہ ایجنٹس کو بعض جرائم کے ارتکاب کی اجازت ہوگی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ بل جلد ہی پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا، اور اگر یہ بل منظور ہو گیا تو پھر MI5 کے خفیہ ایجنٹس کو مخصوص جرائم کرنے کی اجازت ہوگی۔ مگر ان جرائم کی نوعیت کیا ہوگی اس بارے میں فی الحال واضح طور پر کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس بل پر ناقدین کی ایک بڑی تعداد بھی گو مگو کا شکار ہے۔ تاہم موجودہ حالات میں خفیہ ایجنٹس مخبری کے فرائض سر انجام دیتے ہیں۔ دوسری جانب MI5 کے نئے ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس ایجنٹس نے گزشتہ 3 برس کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دہشت گردی کے 27 واقعات کو ناکام بنایا، جبکہ دہشت گردی کے منصوبوں کو ناکام بنانے میں بھی خفیہ ایجنٹوں نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ دوسری جانب روسی انٹیلیجنس ایجنسی FSB فیڈرل سیکیورٹی بیورو آف رشین فیڈریشن کا قیام 3 اپریل 1995 کو عمل میں آیا۔ اس کی پریلسٹنگ ایجنسی KGB ہے۔ FSB کے بنیادی کاموں میں اندرونی اور بیرونی سرحدی سلامتی کی نگرانی اور انسداد دہشت گردی کی روک تھام شامل ہیں۔ FSB کے اہلکاروں کے نام اور ان کا بجٹ سیگہ راز میں رکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی موساد، دا انسٹیٹیوٹ آف انٹیلیجنس اینڈ اسپیشل آپریشن 13 دسمبر 1949 کو قائم ہوئی۔ اس کا کام انٹیلیجنس معلومات اکٹھا کرنا، خفیہ آپریشن سمیت نیم فوجی سرگرمیاں کرنا شامل ہے۔ یہ اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کمیونٹی کے اہم اداروں، فوجی انٹیلیجنس کا ادارہ اور شن بٹ اندرونی حفاظت کا ادارے میں سے ایک ہے، اور یہ براہ راست وزیر اعظم اسرائیل کو رپورٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد بھارت کی ریسرچ اینڈ اینالیسس ونگ یعنی را بھی، جس کو کہا جاتا ہے، بھرپور طریقے سے سرگرم عمل ہے۔ اس سیکرٹ ایجنسی کا مرکزی دائرہ کار پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر ملکی اور قومی مفادات کے خلاف کام کرنے والے پاک دشمن عناصر کو اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے ہر ممکن تعاون پیش کرنا اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کو فروغ دیتے ہوئے تباہی پھیلانا ہے۔ پاکستان میں چند برس قبل دہشت گردی اور جاسوسی میں پکڑے جانے والا بھارتی نیوی کا حاضر سروس کمانڈر کلبھوشن یادو اسی سیکرٹ ایجنسی کا ایجنٹ ہے، جسے پاکستان کی فوجی عدالت سزائے موت کی سزا سنا چکی ہے۔ را کی شرمناک سرگرمیاں اب کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اس بھارتی سیکرٹ ایجنسی کے لیے محض حاضر یا سابق فوجیوں کا ہی انتخاب نہیں کیا جاتا۔ اس میں بھرتی ہونے کے لیے اخباری رپورٹرز، اینکر، مصنف سے لے کر ریڑھی بان، کوچوان، رکشہ ڈرائیور، بھکاری، رنگ ساز، مکینک اور نابینا افراد تک بطور امیدوار اپنے آپ کو شامل کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آسٹریلین انٹیلیجنس ایجنسی ASIS آسٹریلین سیکرٹ انٹیلیجنس سروسز کا قیام 13 مئی 1952 کو عمل میں آیا۔ اس کا ہیڈ کوارٹر آسٹریلیا کے شہر کینبرا میں ہے۔ ASIS کا سالانہ بجٹ $250 ملین ہے۔ آسٹریلیا کی اس ایجنسی کا کام غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی کارروائیوں کو ناکام بنانا اور دیگر ایجنسیوں کے ساتھ مل کر ملکی مفادات کے لیے کام کرنا ہے۔ اس ایجنسی کا قیام 20 سال تک اپنی ہی حکومت کے لیے ایک راز تھا۔ اس کے بعد عوامی جمہوریہ چین کی انٹیلیجنس ایجنسی MSS منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی، یہ بھی دیگر ایجنسیوں کی طرح ملکی سلامتی کے معاملات میں سرگرم عمل ہے۔ یہ چینی حکومت کی سب سے بڑی اور سب سے فعال انٹیلیجنس ایجنسی ہے۔ اس کا ہیڈ کوارٹر بیجنگ میں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد چین کی کمیونسٹ پارٹی کے دشمنوں پر نگاہ رکھنا اور ان کی کارروائیوں کو ناکام بنانے کے ساتھ ساتھ چینی عوام کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ
कम्युनिस्ट पार्टी की हुक्मरानी कायम और दायम रह सके। इसके बाद फ्रांसीसी इंटेलिजेंस एजेंसी DGSE फ्रांस की ये एजेंसी वजारत खारजा के मातहत है। इसका क़याम 2 अप्रैल 1982 को अमल में आया। ये फ्रांस की दाखिले अमूर की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है। इसके बाद जर्मन इंटेलिजेंस एजेंसी BND 1 अप्रैल 1956 को कायम हुई। ये जर्मन हुकूमत को गैर मुल्की खतरात से इब्तदाई इंतबाह करती है। इसकी मालूमात का इन्हिसार बैनुल-अक़वामी मुवासलात की निगरानी पर होता है। अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल, जर्मनी और फ्रांस की सीक्रेट एजेंसियों का शुमार चूंकि दुनिया की पहली 10 बेहतरीन एजेंसियों में होता है, इसलिए इनके नेटवर्क को पसमानदा ममालिक में ज़्यादा अहमियत दी जाती है। ये बात भी बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया की हर सीक्रेट एजेंसी अपना सालाना कारकर्दगी को मुल्की और कौमी हवाले से सबसे ज़्यादा अहम करार देती है, जबकि हर एजेंट की मुलाजमत का इन्हिसार उसकी कारकर्दगी पर है। दहशतगर्दी के वाक़यात और दहशतगर्द तंजीमों का मुकम्मल खात्मा चूँकि हर सीक्रेट एजेंसी का अवलीन मिशन है, इसलिए इन खुफिया इदारों की कारकर्दगी पर हर हुकूमत की गहरी नज़र होती है। मगर पाकिस्तान की ISI को आलमी सतह पर सरे फहरिस्त की जो पजीराई हासिल हुई है, अहले पाकिस्तान के लिए वो किसी आज़ाद से कम नहीं। पूरी कौम समेत दुनिया भर में तलाश माश के लिए फैले हुए पाकिस्तानियों को अपने इस कौमी इदारे पर फ़ख्र है। ज़रूरत अब इस अमर की है कि कौमी और मुल्की सलामती के इस्तेहकाम के लिए कुर्बानियाँ देने वाले इस इदारे को मज़ीद मजबूत करने के लिए बहैसियत मज़हब वतन पाकिस्तानी अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा 3 अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।